وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور بنایا ہے اللہ نے رات کو سکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام گفتگو ہو رہی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر چیز کے ہم ہی مالک ہیں، خالق ہیں، اور جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے بے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہر شے اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار۔ اللہ حکیم ہے، حکیم۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا جو بھی کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے ہر شے کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو پیدا فرمایا سکون کے لیے، اور دن کو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کام کاج کے لیے، دن کام کاج کے لیے اور رات سکون کے لیے۔ مگر ہم لوگ الٹ ہیں، الٹ۔ اللہ نے جو اصول بنا دیے زندگی گزارنے کے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ دین اسلام کا جو بھی فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اس کی الٹ کر دیا ہے، اپنے رواج کو سامنے رکھتے ہیں، دیکھا دیکھی کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ رسول کے فرمان کو معاذ اللہ ہم نے سیٹ میں کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کو کام کاج۔ ایک ذہن بن گیا لوگوں کا، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے، کام کاج کرو، دن میں حرکت کرو، اور رات کو سکون کے لیے۔ اصل جو طریقہ ہے، آپ رات کو جلدی کھانا کھائیں، نماز مغرب کے بعد یا نماز مغرب سے پہلے رات کا کھانا کچھ نہ کچھ کھائیں، آپ کم کھائیں، یہ بھی کوشش کریں۔ نماز عشاء کے بعد جلد سونے کی کوشش کریں، وضو بنا کر سوئیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو وضو بنا کر سوتا ہے، جب تک اللہ کا ولی نہیں بنے گا اسے موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ۔ عشاء کے بعد فوراً سونے کی کوشش کریں، وضو بنا کر سوئیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں شمار کی جائے گی، اور یہ نیت کر کے سوئیں کہ نماز تہجد کو حاصل کرو۔ نماز تہجد، اللہ نے رات بنائی سکون کے لیے، اور نماز تہجد کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص نماز تہجد کو قائم کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ چین و سکون سے رہتا ہے، اور جو نماز تہجد کا وقت ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی چین و سکون رکھ دیا ہے۔ یہ نہ کہ آپ راتوں کو جاگیں، کبھی موبائل میں، کبھی گپ شپ میں، کبھی حساب کتاب میں، نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ رات سکون کے لیے، رات کو سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، تاکہ آپ کو نماز تہجد نصیب ہو۔ نماز تہجد اللہ سے ملاقات کا بہت بڑا ذریعہ۔
نماز تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے گرم بسترے کو چھوڑ دیا میری خاطر، ٹھنڈے پانی کو نہیں دیکھا، اٹھ گیا ہے، وضو بنایا تو نے، سجدے میں آ گیا ہے، کیا چاہیے؟ میں راضی ہوں، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ قبولیت کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، مگر ہم لوگ اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے نماز تہجد کا ٹائم شروع ہوا ہم لوگ سو جاتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، موبائل میں گپ شپ کے اندر، لغویات کے اندر، دنیا کی حساب کتاب کے اندر۔ جیسے نماز تہجد کا ٹائم شروع ہوا 2 بجے ہم سو گئے، نماز تہجد بھی گئی، اللہ سے ملاقات بھی گئی۔ کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ کیا آپ کو سکون ملے گا؟ نماز فجر بھی گئی، نماز فجر بھی گئی، ایسے لوگوں کو نماز فجر بھی نہیں ہوتی، وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز فجر، اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الفجر بجماع فکأنما قام اللیل کلہ، کہ جس شخص نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ قائم کیا، جماعت کے ساتھ، جس طرح آپ لوگوں نے جماعت سے نماز فجر کو پڑھا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ساری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ساری رات کے قیام کا ثواب، کتنی بڑی بات، آپ کی نیند بھی ہو گئی اور ساری رات کے قیام کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ رات کی فضیلت، لیکن ہم لوگ رات کو ضائع کر دیتے ہیں گپ شپ کے اندر، دنیا کے حساب و کتاب کے اندر۔ آگے جواب دینا ہے ہم نے۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الفجر بجماعۃ ثم قعد للذکر حتى يطلع الشمس قد وجبت له الجنہ، کہ جس شخص نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ قائم کیا، پھر اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ گیا، یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکلا ہے، ایسے بندے کے لیے جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ مگر لوگ کہاں ہیں؟ رات کو گپ شپ آوارگی کے اندر ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں، چائے پینے جا رہے، رات کے 1 بجے چائے پینے جا رہے ہیں، وہیں بیٹھے رہے۔ نماز تہجد کا ٹائم شروع ہوا، سو گئے، نماز تہجد گئی، نماز فجر گئی، اللہ کی یاد گئی، قبولیت کے وقت ضائع ہو گئے، اور دن میں سو گئے، سوئے ہوئے، دن میں سوئے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، کام کاج کے لیے بنایا ہے، یہ سوئے ہوئے، ان کو چین کیسے ملے گا؟ ان کو سکون کیسے ملے گا؟ وہ تو ہمیشہ پریشان ہے۔ اللہ رسول نے جو ہماری زندگی کے اصول بنا دیے، زندگی گزارنے کے قوانین بنا دیے، اس میں ہر طرح کے فائدے ہیں۔ اللہ رسول کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تہجد کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے، سب کچھ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چومنا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت عبادت، اس کا پڑھنا عبادت، اس کا جاننا عبادت، اس کا سمجھنا عبادت، اس کے احکام پہ عمل کرنا سب سے بڑی عبادت۔ آپ لوگ کتنا خوش نصیب ہو، ایسی کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کی زیارت کر رہے ہو۔ آپ ایک حرف پڑھتے ہیں، آپ کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 نیکیاں۔ اور جب اس کتاب کو آپ غور سے سنتے ہو، ایک حرف کے سننے کے اوپر 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 نیکیاں۔ یہ وہ کتاب ہے۔ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنا دیا ہے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرو، کوشش کریں
جو اللہ رسول کے فرمان ہیں اس کے مطابق ہم لوگ زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنا دیا ہے، سکون کے لیے۔ یہ واؤ جو ہے نا، واؤ یہ وہ عاطفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں باپ کو مقبل سے ملا دے۔ اور جعل فعل ماضی اس کا نام ہے، اور اس کے دو معنی، جعل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک خالقہ، دوسرا سیارہ۔ خالقہ پیدا کیا، سیارہ بنایا، وجعل اور اللہ نے پیدا کیا، بنایا، میٹ۔ اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو جو آپ کے سامنے گزری۔ ساکنہ یہ مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سکون، چین، ریسٹ۔ اللہ نے رات کو پیدا فرمایا سکون کے لیے۔ اللہ میڈ دا نائٹ فار ریسٹ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔